بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی شخصیت خود بنائیں۔ کسی نے بصرہ والوں سے پوچھا، بتاؤ یہ حسن بصری تم سب کے سردار کیسے بن گئے؟ ان لوگوں نے جواب دیا، ہم ان کے علم کے ضرورت مند ہیں اور وہ ہماری دنیا سے بے نیاز ہے۔ مثالی شخصیت۔ ایک بہترین اور مثالی طالب علم کی شخصیت کیسی ہو، اس کی زبردست عکاسی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی ایک تمثیل میں ملتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس ہدایت اور علم کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال بہت زیادہ بارش کی ہے جو ایک زمین پر ہوئی۔ اس زمین کا کچھ حصہ زرخیز تھا تو اس نے پانی کو جذب کر لیا اور خوب گھاس اور چارہ اگایا۔ اسی زمین میں کہیں کہیں گڑھے تھے جہاں پانی اکٹھا ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنا دیا۔ انہوں نے پانی بھی پیا، جانوروں اور کھیتوں کو سیراب بھی کیا اور خوب کھیتی بھی کی۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جس کو اللہ کے دین میں تفقہ اور بصیرت حاصل ہوئی۔ اس ہدایت اور علم سے اس کو فائدہ ہوا، اس نے سیکھا بھی اور سکھایا بھی۔ بارش ایک دوسری جگہ بھی ہوئی جہاں چٹیل میدان تھا، نہ وہاں پانی رکتا نہ چارہ اگتا۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے کوئی توجہ نہیں دی اور اس ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ اس حکمت و بصیرت سے بھرپور تمثیل میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ شخص جو علم و ہدایت سے فیضیاب ہونے کے سارے مواقع ضائع کر رہا ہوتا ہے، ایسے شخص کو جلد از جلد خواب غفلت سے جاگ جانا چاہیے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو علم و ہدایت کے ہر موتی کی قدر کرتا ہے اور باران رحمت کا کوئی قطرہ ضائع نہیں ہونے دیتا، اپنی سیرت و کردار میں بھی جذب کرتا ہے اور اپنے ذہن و دماغ میں بھی محفوظ کرتا ہے، خود بھی فیض اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فیض پہنچاتا ہے۔ یہی وہ مثالی شخصیت ہے جسے ہماری دانشگاہوں میں تیار ہونا چاہیے۔ ذمہ داری خود قبول کرنی ہوگی۔ اپنی سیرت و شخصیت کے حقیقی معیار آپ خود ہیں۔ بلا شبہ شخصیت کی تعمیر میں تعلیم گاہ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ استاد کی توجہ اور تربیت سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ساتھیوں کی رہنمائی بھی بہت اہم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ہی کو اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا ہے۔ جو خود کو بنانے سنوارنے کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے وہی ترقی کے مدارج تیزی سے طے کرتا ہے۔ ہمارے مدرسوں کے ہر طالب علم کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسے اپنے تابناک مستقبل کا خواب خود دیکھنا ہے، اپنی زندگی کی منصوبہ بندی خود کرنی ہے اور اپنے منصوبوں میں رنگ خود بھرنا ہے۔ اگر خوش نصیبی سے مدرسے میں کوئی صاحب بصیرت اور ماہر تربیت مشفق و مہربان مل جائے تو اللہ کا شکر بجا لائے اور اس کی تربیت سے خوب فائدہ اٹھائے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو اور قحط الرجال کے اس زمانے میں ایسے لوگوں کا ملنا مشکل ہی ہوتا ہے تو خدا را اپنے آپ کو ضائع نہ ہونے دے، اپنی شخصیت کی تعمیر کی ذمہ داری خود قبول کرے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بہت قیمتی بات فرمائی ہے۔ آپ تاریخ کی شخصیتوں میں سے جس کا بھی نام لیں، جب آپ اس کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اس کی زندگی کی تہ تک جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی شخصیت کو بنانے اور سنوارنے والی سب سے اہم اور بنیادی چیز اس کی ذاتی محنت، اس کی فکر و لگن، مقصد کی دھن اور اس کی طلب تھی۔ اس کے بغیر اگر اساتذہ چاہیں یا عظیم الشان ادارے اس کے لیے کوشش کریں، کسی کے بس میں کچھ نہیں۔ جو بھی بنا ہے وہ اپنی ذاتی محنت اور جد و جہد سے بنا ہے۔ آپ بہت عظیم شخصیت بن سکتے ہیں۔ بڑے کارناموں کی ابتدا بڑے خوابوں سے ہوا کرتی ہے۔ آپ آگے چل کر کتنے عظیم بنتے ہیں اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ کے خواب کتنے اونچے ہیں اور آپ کی تمنائیں کتنی بلند ہے۔ اس حقیقت پر تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ سچے دل سے اگر عظیم بننا چاہیں گے تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے طلبہ کو جو بلندیاں دکھائی ہے اور جس اعتماد اور یقین سے دکھائی ہے، اس کی روشنی میں ہر طالب علم اپنی زندگی کی بہت شاندار منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ مولانا کا الفاظ یہ ہے، عزیزوں میں تو کہتا ہوں کہ تم خدا اور نبی نہیں بن سکتے، باقی سب کچھ بن سکتے ہو۔ تم ایسے بن سکتے ہو کہ تمہارے شہر نہیں، پورے ملک بلکہ پوری امت اور ملت کی تقدیر بدل جائے۔ تم وہ پارس بن سکتے ہو کہ اگر تم سے خدا کا باغی اور سرکش چھو جائے تو ولی کامل بن جائے۔ جس وہاں بہار آ جائے، وہاں کا موسم اور فضا بدل جائے۔ یہ تاثیر آج بھی تمہارے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ تمہاری وجہ سے نہ جانے کتنی قومیں جنتی ہو سکتی ہے۔ بے شک نبوت تو ختم ہو چکی، لیکن تم آیت من آیات اللہ بن سکتے ہو، حجت الاسلام شیخ الاسلام ہو سکتے ہو،
سب سے बढ़कर यह कि तुम नाइबान रसूल हो सकते हो, ये सब चीजें तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि तुम अज़्म करो, क्योंकि तुम खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए आए हो, साहिब कमाल और साहिब इम्तियाज बनने के लिए आए हो। अगर तुम कामयाबी और तरक्की का फैसला कर लो तो इस कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारी मदद करेगा, बुरा निजाम कायनात तुम्हारे लिए वक्फ हो जाएगा। हदीस इस बात पर शाहिद है। मेरे अजीजों, तुम अपने दिलों में लिख लो, अहद कर लो कि हमको अच्छे से अच्छा बनना है। ये तुम्हारे दिल की आवाज, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ कि ये कुरान की आवाज है कि तुम बेहतर और कीमती बनो। जिस तालिब इल्म में जज्बा नहीं, वो दर हकीकत सड़ी मिट्टी है जिसमें तुख्म ज़ाये हो जाता है। मैं किसी कीमत पर भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि तुम में अच्छे बनने की सलाहियत नहीं है। ये एक सच्चा और हकीकी जज्बा है जिसकी शरीयत ने और अंबिया के सहीफों ने हिम्मत अफजाई की है। इंसान के कब्जे में हर मंजिल है, सिर्फ खुदाई और नबूवत इससे मुस्तस्ना है। ज़वाल और तनज़्ज़ुली के इस जमाने में जबकि बाज़ लोग कहते हैं कि अब कोई मुजतहिद नहीं बन सकता, मौलाना मरहूम ने तालिबान उलूम नबूवत को इतनी ऊंची बुलंदियां दिखाई है और ऐसे अजीम ख्वाब देखने पर उभारा है जिनका बहुत सारे लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बक़िया आइंदा इंशाअल्लाह ताला।